رسٹ ایشور کریں گے کہ سوال کوئی غلط نہ ہو. لیکن یہ جو ہمارا کام ہے اس میں بھی کوشش تو ہماری یہی ہوتی ہے. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. یہ ٹیسٹ ہے آپ کا چیپٹر نمبر 1 جس کو آپ کہتے ہیں نیچر آف بزنس. اس کے اندر بچوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو سوال ہے صورت ہے as concerned with the difference of working and interest of executive and نون ایگزیکٹو ڈائریکٹر, یعنی ایگزیکٹو اور نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے انٹرسٹ کا فرق میں بات ہو رہی ہے. تو ایگزیکٹو ڈائریکٹر کون سے ہوتے ہیں؟ جو کمپنی کے فل ٹائم امپلائی ہوتے ہیں, صبح 8 بجے آ جاتے ہیں, شام 5 بجے تک کام کرتے ہیں. اور نان ایگزیکٹو کیا ہوتے ہیں؟ جو نالج لے کر باہر سے آتے ہیں اور ہمیں ایڈوائزری سروسز وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں یا ہماری غلطیوں کو فائنڈ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب بچوں بات یہ ہو گئی کہ اس سارے ایشو میں جو آپ کے سامنے بات آئی وہ یہ ہے کہ therefore they are also affected by the concern about remuneration, power and status and job security. تو جس طرح ایگزیکٹو ڈائریکٹر انسپائر ہوتے ہیں زیادہ تنخواہ لینے پہ, زیادہ پاور انجوائے کرنے پہ, زیادہ اسٹیٹس پہ, نان ایگزیکٹو بھی یہی چاہتے. یہ بات غلط ہے. اس کی وجہ یہ کہ نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر پہلے ہی انڈسٹری کے پاپولر لوگ ہیں اور وہ اپنا وزٹنگ کام پہ آتے ہیں اور وہ اپنی ایکسپرٹ ایڈوائس لے کے آتے ہیں. ان کا فائنینشیل انٹرسٹ نہیں ہوتا بلکہ ہم ان کی تنخواہ نہیں رکھتے, اسی لیے نہ سیلری رکھتے ہیں نہ کوئی بینیفٹ. ان کو صرف پر وزٹ ایک فکس ریمونریشن دیتے ہیں نہ, اور کہہ دیتے ہیں نہ یہ زیادہ ہوگا نہ کم ہوگا, جیسے کوئی ٹی اے دے دیا, باقی کچھ نہیں ہے, تاکہ ان کا فائنینشیل انٹرسٹ نہ ہو. لہذا اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے. رینومریشن سے زیادہ کنسرن ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا ہے, نان ایگزیکٹو کا نہیں. دوسری بات یہ بہت ایگزیکٹو اور نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے سنگولر انٹرسٹ. یہ بات بھی پہلی میری بات سے غلط ثابت ہو جاتی ہے. نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر سنسیئرٹی, پروفیشنلزم اور اپنی فیلڈ کی کامیابی کے لیے کام کر رہے ہیں, اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر سیلری کے لیے, بینیفٹ کے لیے, انسینٹو کے لیے اور شیئرز, زیادہ شیئرز کمانے کے لیے بیٹھے. لہذا یہ دونوں ہی اسٹیٹمنٹ کیا ہوں گے؟ غلط. کلیئر بچوں؟ دوسری بات, دوسرا جو آپ کا سوال ہے وہ آپ کا بنتا ہے کہ which of the following might include in the area of public concern in business. یعنی عام عوام کا بزنس میں کیا کنسرن ہے, کیا مفاد ہے, کیا انٹرسٹ ہے. تو پہلی آپشن لکھی ہے اینی اینٹی نیشنل آئیڈیالوجیکل کمپین, کہ اپنی دو قومی نظریہ یا اپنا نیشنل انٹرسٹ جو ہے پولیٹیکل انوالومنٹ کر رہی ہو کمپنیز, اور وہ ان کی نیشنل آئیڈیالوجی کے خلاف کوئی کمپین چلا رہی ہو, تو کیا یہ عوام کا انٹرسٹ ہوگا اس کے اندر؟ اس سے عوام کا کنسرن ہوگا. کیوں کنسرن ہوگا؟ کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ میرے قوم کے خلاف کوئی ملٹی نیشنل آئے اور بات کرے. کیا ہے, اور کرے تو کیا وہ چپ رہے گا؟ وہ کبھی بھی چپ نہیں رہے گا, وہ لڑے گا اس بات. اچھا, باہر کی کمپنیز آ کے آپ کے ملک میں مونوپلائزیشن کریں, ٹھیک ہے, اور تمام چھوٹی کمپنیوں کو بھگا دیں, کیا یہ صحیح ہے؟ عوام کا اس میں کنسرن ہوگا؟ بالکل ہوگا. اچھا, انوائرمنٹ کے اندر وہ پولوشن پھیلا رہے ہوں, ٹھیک ہے, تو انٹرسٹ کیا ہوگا؟ ریڈیوس پولوشن اینڈ کریٹ سسٹینیبل انوائرمنٹ. یہ بھی کنسرن ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا, کلچرل ویلیوز پروٹیکٹ کرنا اور ایڈورٹائزنگ مس میچ نہ کرے سوشل ویلیوز سے, یہ بھی کنسرن ہے. یہ بھی کنسرن ہے کہ ہماری جو مشرقی روایات ہیں ان سے اختلافی طور پہ کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہ بنایا جائے. ویسٹرن ایڈورٹیزمنٹ ہمارے ملک میں نہیں چل سکتا, ہم مسلمان ہیں. اچھا بچوں, دے exploitation of consumer through misleading and mis-selling and misleading information. کیا خیال ہے؟ یہ بھی کنسرن ہے کہ نہیں عوام کا, کہ وہاں آ کے کسٹمر کو لوٹا جا رہا ہو, ٹھیک ہے جی, ان کو غلط انفارمیشن دی جا رہی ہو کہ سی ڈی 70 1 لیٹر میں 70 کلومیٹر کرتی ہے, گھر جائے تو 6 کلومیٹر بھی نہیں کر رہی. اجازت دے دے اس بات کی.
تو یہ ساری وہ ایشوز ہیں جس سے عوام بہت زیادہ کنسرن رکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں آئیں، ایمانداری سے کام کریں، ہماری آئیڈیالوجی کو چیلنج نہ کریں، ہمارے کلچر کے خلاف نہ جائیں، ہمارے سیاسی نظام میں مداخلت نہ کریں، ماحول میں پولوشن نہ پھیلائیں، ایڈورٹائزنگ کا پین ہمارے رول کے مطابق کریں اور غلط انفارمیشن نہ پھیلائیں کسٹمر کے لیے. کلیئر بچوں؟ اچھا جی، اب بچوں آ گیا کیا 3. Dash has a stake in interest in major companies because action of these companies can affect as a whole. کیا ہوگا بچوں؟ General public has a stake in interest in major companies because action of these companies affect society as a whole. پورے معاشرے کو متاثر کرتی ہے. اچھا، اس طرح کے سوالات سالو کرنے میں یہ بہت میٹر کرتا ہے کہ ہم نے کتاب کی ریڈنگ کتنی دفعہ کی ہے. ہماری ہی کتاب کا ایک جملہ لے کے اس کے اندر 2 ورڈ غائب کر کے نیچے آپشن دے دی جاتی ہے. دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی ریڈنگ کتنی اسٹرانگ ہے. کہ آپ نے ریڈنگ کی ہے تو آپ ایگزیکٹ فٹ کر لیں جیسے ابھی ہم نے کر لی. کیا حال ہے بچوں؟ اچھا جی، بزنس شٹ ڈاؤن بائی میجر امپلائر ان لوکل کمیونٹی ہیز نو آن ادر بزنسز وچ ول شاباش لوز ٹریڈ اینڈ انکم. تو ہمارا نقصان یہ ہوگا کہ ہماری تجارت بھی جاتی رہے گی اور آمدنی بھی جاتی رہے گی. جیسے کہ ایک کمپنی کسی رورل ایریاز میں جا کے کام کرتی ہے تو وہ وہاں کی جو اوور آل نظام ہے اس میں اس کا بڑا اہم رول ہوگا. اگر اللہ نہ کرے وہ بند ہوتی ہے، جیسے چشتیہ میں ایک فارم بند ہو جائے، شوگر مل بند ہو جائے، تو لوگوں کا روزگار بھی جائے گا، آمدنی بھی جائے گی. اور ارد گرد کے لوگ جو گنا بیچ رہے تھے، ٹریڈ کر رہے تھے، ان کا بھی نقصان ہوگا. کیا حال ہے؟ کیوں بچوں؟ اچھا، اب آگے بات کس چیز کی جی؟ 5th, it is mainly concerned with dash if a business organization is major employer in the area and local economy depends on work and business activity that the organization brings to area. کس سے متعلقہ بات ہو رہی ہے؟ لوکل کمیونٹی. جنرل پبلک تو نیشنل لیول پہ ہوتی ہے، یہ لوکل کمیونٹی کا مسئلہ ہے کہ وہ اس علاقے کی اکانومی کا اہم حصہ ہے جو 2 طرح سے روزگار دیکھ رہا ہے. ایک تو اس کو روزگار یا امپلائمنٹ ڈائریکٹ دے رہا ہے، ایک تو روزگار یا امپلائمنٹ ڈائریکٹ دے رہا ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس کمپنی کی باؤنڈری وال کے باہر چھوٹی چھوٹی دکانیں کھل گئی ہیں، ریپیئر ورکشاپ، درزی کی دکان، چائے کا کھوکھا، ٹائر ورکشاپ، وہ بھی سارے کیا دے رہے ہیں؟ لوکل اکانومی میں بڑا اہم رول. بزنس سروائیول آف a business is strongly related with dash. Therefore, to attract them, and a business organization must offer a desired product or service. یہاں جا کے پتہ لگتا ہے desired product اور service. یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ آپشن کیا ہونی چاہیے. تو آپشن کیا ہوگی؟ کسٹمرز ہوں گے، کیونکہ جو چیز خریدتا ہے گڈس اور سروس وہ کون ہوتا ہے؟ کسٹمر ہوتا ہے. اچھا بچوں، in every business customer have a serious stake due to. ہر کاروبار میں بزنس کا کسٹمر کا سیریس اسٹیک ہوتا ہے. کیوں؟ کیا وہ اس سے دولت کماتا ہے؟ دولت تو شیئر ہولڈر کماتا ہے. یہ غلط ہے. میکسیمم ویلیو فرام گڈس اینڈ سروسز، وہ گڈس اینڈ سروسز سے زیادہ مفاد، زیادہ سیٹسفیکشن اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ویلیو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مارکیٹنگ والے کہتے ہیں کہ ویلیو کا مطلب ہے کہ جب کسی چیز کی پرائس کم ہو لیکن اس سے سیٹسفیکشن زیادہ مل جائے تو ہم کہتے ہیں یہ ویلیو ہے. یعنی ہمیں لگے قیمت کم ہے، یوٹیلیٹی زیادہ ہے، قیمت کم ہے، سیٹسفیکشن زیادہ ہے. کسٹمر کسی چیز کو خریدتا ہی تب ہے جب وہ انشور ہو کہ اس کے اندر مجھے کیا ملے گا؟ ہاں، مجھے زیادہ بینیفٹ ملے گا. اچھا بچوں، گورنمنٹ ہیز اے اسٹیک ان بزنس اینڈ کنسرن وتھ ڈیش. گورنمنٹ کا ایک کنسرن ہوتا ہے. کس میں کنسرن؟ گورنمنٹ جاتی ہے کاروبار چلے اور کیا ملے اس کو؟ ٹیکس ملے. کس میں سے؟ بزنس پروفٹ میں سے. ٹھیک ہے جی. گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ٹیکس ارننگ فرام ڈیویڈنڈ، کیونکہ گورنمنٹ دونوں سے ٹیکس لیتی ہے.
پہلے کمپنی کے اوور آل پروفٹ میں سے ٹیکس میں جاتی ہے اور پھر جو ڈیویڈنڈ جا رہا ہوتا ہے شیئر ہولڈرز کا منافع ان میں سے علیحدہ سے ان کی آمدنی میں سے بھی ٹیکس لیتی ہے، ڈبل ٹیکس کماتی ہے۔ کیسے؟ کمپنی کے منافع سے پہلے ٹیکس لیا اور جب وہ اسی منافع کو شیئر ہولڈر میں تقسیم کیا گیا تو ہر انڈیویجول حصے میں سے اس کے انکم میں سے بھی ٹیکس لیا۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اب اس کے بعد آ گیا مور جاب اپرچونٹیز۔ تو گورنمنٹ چاہتی ہے کمپنی سے اور جاب اپرچونٹیز زیادہ ہو تاکہ وہ سیاسی جلسوں میں کہہ سکے کہ ہم نے اتنے لوگوں کو روزگار دے دیا۔ کیا خیال ہے بچوں؟ گورنمنٹ چاہتی ہے کمپنیاں چلے اور کیا ہو، اکنامک گروتھ ہو تاکہ اکانومی یا بزنس کامیاب چلے، اور اسی کے ساتھ ویلفیئر ہو کس کا، لوکل کمیونٹی کا اور لوکل اکانومی کا۔ جہاں جہاں فرمیں کھلے وہاں اس گاؤں میں معیشت اچھی ہو جائے، اس گاؤں کے لوگ خوشحال ہو جائیں، اس گاؤں کے لوگ۔ کیا گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ پولیٹیکل سپورٹ ملے اپوزیشن کو ایک کمپنی سے؟ بولے کیا یہ چاہتی ہے؟ کمپنی یہ کبھی بھی نہیں چاہتی۔ کیا حال ہے کہ پولیٹیکل سپورٹ ملے اگینسٹ اپوزیشن، یہ وہ نہیں چاہتے، لہذا سی آپشن ہم پک کریں گے۔ یہ سوال بہت اچھے ہیں، آپ کے لیے بڑے کارآمد ہوں گے کانسیپٹ سمجھنے کے۔ چیپٹر ریوائز ہو رہا ہے آپ کا۔ اچھا بچوں، among the options given is the early stage of business relies on the owners as entrepreneur to develop an idea that leads to a business, brand and successful launch through their own money and time۔ کوئی بھی کاروبار شروع میں چلتا ہے تو کاروبار کرنے والا خود سے ادارے کو ڈیولپ کرتا ہے۔ کیا وہ حکومت ہوتی ہے؟ کیا وہ امپلائیز ہوتے ہیں؟ وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک فرم اسٹیبلش کرتا ہے اپنے پیسے سے۔ کیا حال ہے بچوں؟ اپنے پیسے سے بزنس یا فرم اسٹیبلش کرتا ہے۔ اچھا بچوں، 10 بزنس آرگنائزیشن آلسو بائی گڈز اینڈ سروسز فرام، بھائی سپلائر سے کرتے ہیں۔ آلسو کی ضرورت کیا تھی، کس نے لگایا؟ آلسو سپلائر سے کرتے ہیں۔ کلیئر بچوں؟ 12 منٹ ہو گئے۔